السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جھلمل اسٹوڈیو لایا ہے آپ کے لیے یوٹیوب پر اشتیاق احمد کے جاسوسی ناول۔ یہ قسط وار شائع ہوں گے اور ہر روز ایک قسط نشر کی جائے گی۔ آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے سیاہ بھیڑیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول سیاہ بھیڑیا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ ان دنوں بالکل فارغ تھے۔ وہ امتحانات سے فارغ ہو چکے تھے اور بہت بور ہو رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی سیر کا پروگرام بنے، کسی پرفضا مقام پر جائیں اور چھٹیوں کا لطف اٹھائیں۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید سیر سے باہر جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے محکمے کے کچھ انسپکٹر چھٹی لے کر گھر چلے گئے ہیں، اس لیے انہیں چھٹی نہیں مل سکتی، اور چھٹی مل بھی جائے تو بھی ان حالات میں وہ چھٹی لینا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ روزی کو حلال کر کے کھانا چاہیے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کی بوریت کا ایک سبب تو یہ تھا، دوسرا آج کل شہر کے جرائم پیشہ لوگ شہر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کئی مہینوں سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس میں وہ دلچسپی لیتے۔ وہ اس پر بھی حیران تھے کہ مجرمانہ ذہن کے لوگ کہاں بھاگ گئے، کہیں سب کے سب توبہ تو نہیں کر بیٹھے۔ بہرحال آج کل ان کی گفتگو کچھ اسی موضوع پر ہوتی تھی۔ ایک شام ابھی انسپکٹر جمشید گھر نہیں آئے تھے۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر چند ماہ اور یہیں حال رہا تو ہمارا کیا حال ہوگا، فرزانہ کہہ رہی تھی۔ ہم بے حال ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، فاروق نے مسکرا کر جواب دیا۔ بے حال تو اب بھی ہیں، کیوں نہ ہم خود کوئی واردات کریں، محمود بولا۔ کیا مطلب؟ فاروق اور فرزانہ نے چونک کر ایک ساتھ پوچھا۔ میرا مطلب ہے ہم خود کوئی چوری کریں اور پکڑے جائیں اور حوالات کی سیر کریں۔ کیوں، یہی بات ہے نا، فاروق نے جھل بن کر کہا۔ تجربہ کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے، محمود مسکرایا۔ ابا جان بالکل معاف نہیں کریں گے، وہ یہ بھول جائیں گے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، فاروق بولا۔ دراصل تم میرا مطلب غلط سمجھے، محمود نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ آخر تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کے دو مطلب نکل سکتے ہوں؟ فرزانہ جھلا اٹھی۔ تم دونوں تو ہو احمق۔ دراصل جب میں نے یہ جملہ کہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب سکیم آئی تھی۔ اگر تم نہیں سننا چاہتے تو رہنے دو، محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ سن تو ہم لیں گے، مگر اس میں حوالات تک جانے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، فاروق نے کہا۔ یہی تو مزے کی بات ہے، اس سکیم میں ایسا کوئی خطرہ نہیں، محمود بولا۔ تو پھر بتاؤ نا، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو، فرزانہ نے تیز ہو کر کہا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہم آج شام کی چائے سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلیں، محمود نے کہا۔ واہ، کیا اچھی سکیم ہے، اس سے اچھی سکیم تو آج تک کسی نے پیش ہی نہیں کی ہوگی، کیوں فرزانہ؟ فاروق نے محمود کا مذاق اڑایا۔ فرزانہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ واقعی بے مثال سکیم ہے، اس نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ تم نے پوری بات سنی نہیں اور تبصرہ شروع کر دیا، محمود نے بھنا کر کہا۔ جب آدھی بات ہی اتنی زیادہ شاندار ہو تو آگے سننے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، فاروق مسکرایا۔ اچھا نہ سنو میری بلا سے، محمود منہ پھلا کر بیٹھ گیا، رخ بھی دوسری طرف کر لیا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، اچھا چلو پوری بات بتاؤ، فرزانہ بولی۔ نہیں بتاتا، محمود نے اکڑ کر کہا۔ اچھا بھائی، ہم دونوں معافی مانگتے ہیں، اب درمیان میں نہیں بولیں گے، اور اگر بولیں تو ہم اپنی بات کو اسی جگہ روک دینا اور ہرگز آگے نہ بتانا، فاروق نے منت کرتے ہوئے کہا۔ پلیز اچھے بھائی جان، بتا بھی دو، فرزانہ نے بھی ہاتھ جوڑے۔ خیر بتاتا ہوں، لیکن اگر اس مرتبہ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو لاکھ منت کرو نہیں بتاؤں گا، محمود نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اڑانے کے لیے اور تھوڑی چیزیں ہیں کہ تمہارا مذاق ہی اڑایا جائے، فاروق نے بلا کی سنجیدگی سے کہا۔ میں پتنگ اڑا لوں گا، دیکھا فرزانہ، یہ اب بھی باز نہیں آیا، محمود نے تل ملا کر کہا۔ نہیں تو اب تو میں نے کچھ نہیں کہا، فاروق نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ اچھا بس، اب ذرا زبان دانتوں تلے دبا کر دیکھو۔ فرزانہ نے فاروق کو بڑی بوڑھی کی طرح ڈانٹا، اور فاروق نے سچ مچ زبان دانتوں تلے دبا لی، ساتھ ہی چیخ اٹھا۔ ارے مر گیا، کیوں، کیا ہوا، کیا کسی بچھو نے کاٹ کھایا ہے، فرزانہ نے جھنجھلا کر کہا۔ نہیں، زبان زور سے دب گئی تھی، اس نے سسکی بھری۔
حد ہو گئی جی حضرت، اور باز آ جائیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ غلط، بالکل غلط، یہ ہو سکتا ہے اور ضرور ہو سکتا ہے، یہ لو میں بالکل باز آ گیا۔ فاروق اس مرتبہ واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ محمود چند لمحے اسے گھورتا رہا، آخر کہنے لگا، میں نے سوچا دراصل یہ ہے کہ ہم پروفیسر داؤد یا انکل خان رحمان کے گھر چوری کریں۔ کیا؟ فاروق اور فرزانہ ایک ساتھ چلائے۔ کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ اندر سے بیگم جمشید نے انہیں ڈانٹا۔ کچھ نہیں امی جان، ہم تو باتیں کر رہے ہیں، فرزانہ نے بلند آواز میں کہا۔ باتیں اسی طرح کی جاتی ہیں، بیگم جمشید کی آواز آئی۔ معاف کیجیے امی جان، اب اتنی اونچی آواز میں باتیں نہیں کریں گے، فاروق نے جلدی سے کہا۔ بیگم جمشید خاموش ہو گئیں۔ چند لمحے بعد فاروق بولا، کیا کہا تھا تم نے؟ پروفیسر انکل یا انکل خان رحمان کے گھر چوری کریں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چوری کریں اور خاموشی سے واپس آ جائیں، محمود نے کہا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ فرزانہ نے الجھ کر پوچھا۔ اس کے بعد ہم فون پر انہیں بتائیں گے کہ ان کے گھر چوری ہو گئی ہے، اور کہیں گے کہ اگر ہم چور کو پکڑ دیں تو وہ کیا انعام دیں گے۔ اس طرح ہم خود ہی چوروں کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور انعام حاصل کریں گے۔ محمود نے ساری اسکیم بتائی۔ ترکیب تو زوردار ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، لیکن اگر پکڑے گئے تو؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تو کیا ہوا، ہم انکل کو اصل بات بتا دیں گے، محمود نے کہا۔ چلو یہ تو ہوا، اب سوال یہ ہے کہ چوری پروفیسر انکل کے ہاں کریں یا انکل خان رحمان کے ہاں؟ فاروق نے کہا۔ میں تو پروفیسر انکل کے ہاں چوری کرنا پسند کروں گا، کیونکہ انکل خان رحمان سے ڈر لگتا ہے، محمود بولا۔ لیکن انکل خان رحمان کے گھر چوری کر کے زیادہ لطف آئے گا، ان کی شکل دیکھنے والی ہوگی، فرزانہ نے مشکل سے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ دراصل ان کے گھر پر چوری کرنا ذرا مشکل کام ہے، یہ ہمارا پہلا تجربہ ہوگا، اس لیے نسبتاً آسان جگہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، پھر کسی دن انکل خان رحمان کہ ہاں بھی واردات کرائیں گے، محمود نے تجویز پیش کی۔ چلو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، فرزانہ نے حامی بھری۔ تو پھر آج شام چائے کے بعد، محمود نے کہا۔ ٹھیک ہے، فاروق بولا، اور تینوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا انداز انسپکٹر جمشید کا ہی تھا۔ لو ابا جان آ گئے، فرزانہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ شام کی چائے کے بعد انہوں نے اجازت لی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ پروفیسر داؤد کی کوٹھی شہر سے بہت دور جنگل کے ساتھ تھی، کیونکہ شہر کا ہنگامہ ان کے تجربات میں خلل ڈالتا تھا۔ ان کی کوٹھی کے آس پاس بس چند ایک ہی کوٹھیاں تھیں جو شاید انہی کی طرح تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔ تینوں اگر پیدل چلتے ہوئے وہاں جاتے تو پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی، جبکہ انہیں رات سے پہلے گھر واپس آنا تھا، اسی لیے انہیں ایک رکشہ لینا پڑا۔ رکشے والا نے ان کے تین ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ تینوں ابھی نوعمر تھے۔ انہوں نے رکشہ پروفیسر صاحب کی کوٹھی سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہی روک لیا، رکشے کا بل ادا کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ ہم نے اس سے پہلے کبھی چوری تو کی نہیں کہ کچھ معلوم ہو، فرزانہ بولی۔ جواب یہ ہے کہ ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ بند ہوا تو پھر کسی کھڑکی یا لوہے کے پائپ کو آزمائیں گے، محمود نے جواب دیا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کھڑکی کھلی نہ ملی یا کھڑکیوں میں لوہے کی سوراخیں ہوئیں اور کوئی پائپ کسی کمرے کی کھڑکی تک نہ گیا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ فاروق کہتا چلا گیا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے، محمود نے جل کر کہا، اور فرزانہ کی ہنسی نکل گئی۔ اور یہ جو ہم نے رکشے کا کرایہ ادا کیا اور ایک بار اور کرنا ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فاروق نے سوال کیا۔ مجبوری ہے، اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو کسی نہ کسی طرح کوٹھی میں داخل ہو ہی جائیں گے، محمود بولا۔ خیر دیکھا جائے گا، فرزانہ نے دونوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا۔ شائستہ سے ملے بھی تو عرصہ گزر گیا ہے، کیوں نہ لگے ہاتھوں اس سے ملنے چلیں، فاروق بولا۔ لیکن اسے بتاؤ گے کیا یہی کہ ہم ان کے ہاں چوری کرنے آئے ہیں، محمود نے کہا۔ ہاں، اس میں حرج ہی کیا ہے، فرزانہ بولی۔ انہیں ہم یہ بات اپنے گھر پر آ کر بتائیں گے، محمود نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، آج کی اسکیم کے لیڈر تم ہو، جو تم کہو گے ہم دونوں اس پر عمل کریں گے، کیوں فرزانہ ٹھیک ہے نا؟ فاروق نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ بالکل، جب تک کسی کام میں نظم اور ضبط نہ ہو اس میں کامیابی نہیں ہوتی، فرزانہ بولی۔ باتیں کم کرو اور قدم زیادہ اٹھاؤ، محمود نے اکڑ کر کہا۔ جی بہت بہتر، فاروق نے کہا، اور تیز تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ دونوں سے آگے نکل گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو لیڈر سے بھی آگے نکل گئے، یہ تو ہے بے ادبی، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ لیڈر نے ہی تو تیز تیز چلنے کا حکم دیا تھا، فاروق ہنسا۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے وہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی کہ دروازے پر ایک پٹھان چوکیدار بندوق لیے ٹہل رہا تھا۔
اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی یہاں کسی چوکیدار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں آ کر کھڑے ہو گئے، تینوں فکر مند ہو گئے تھے۔ یہاں آنا بے سود گیا، یہ پروفیسر انکل نے چوکیدار کب سے رکھ لیا؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا جانے کہیں انہوں نے ہمارے لیے ہی تو چوکیدار نہیں رکھ چھوڑا، فاروق نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ بے برکی نہ اڑو، واپس چلنے سے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کوٹھی کی پشت پر چل کر ایک نظر ڈال لیں؟ محمود نے دونوں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، فرزانہ بولی۔ تو پھر آئے۔ وہ چکر کاٹ کر کوٹھی کی پشت پر پہنچے اور کسی کھڑکی یا لوہے کے پائپ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگے۔ اچانک ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ دھک سے رہ گئے۔ انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جس کی انہیں خواب میں بھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ پروفیسر داؤد کی کوٹھی کی پچھلی دیوار سے ایک رسی کی بنی ہوئی سیڑھی لٹک رہی تھی۔ اس کا ایک سرا زمین کو چھو رہا تھا، دوسرا سرا کوٹھی کی چھت کی ایک منڈیر تک گیا ہوا تھا اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ محمود بڑبڑایا۔ شاید کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم پروفیسر انکل کے گھر چوری کریں، اس لیے وہ ہم سے پہلے ہی چوری کرنے آ گیا، فاروق نے کہا۔ بے تکی باتیں نہ کرو، یہ وقت سنجیدگی کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس سیڑھی کے ذریعے اندر گیا ہے؟ محمود نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ فرزانہ بولی۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ فاروق کا لہجہ حد درجہ فکر مند تھا۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ ہم یہیں درختوں کی اوٹ میں رہ کر اس کی واپسی کا انتظار کریں، محمود نے کہا، اور دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اسی سیڑھی کے ذریعے اندر پہنچ جائیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون ہے اور اندر کیا کر رہا ہے، فرزانہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمیں دیکھ لیا گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ جو کوئی بھی ہے ہوشیار ہو جائے گا۔ اگر ہم نے نیچے ہی چھپ کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو بات ہم تک ہی رہے گی، پھر ہم جو چاہیں گے کر سکیں گے، ابا جان کو اطلاع دے دیں گے یا پروفیسر انکل کو خبردار کر دیں گے، فاروق نے تجویز پیش کی۔ بات تمہاری بھی دل کو لگتی ہے تو پھر یہیں کر لیتے ہیں، اس طرح ہم اس کا تعاقب کر کے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، محمود نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو پھر آؤ، درختوں کے پیچھے چھپ جاؤ، دیر نہیں کرنی چاہیے، فرزانہ نے کہا۔ تینوں جلدی جلدی تین درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ تینوں درخت کافی تناور تھے اور وہ پوری طرح ان کے پیچھے چھپ گئے، صرف اپنے سر نکال کر کبھی کبھی رسی کی سیڑھی پر نظر ڈال لیتے تھے۔ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی عالم میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ آخر فاروق نے اکتا کر کہا، کہیں ہم بے وقوف تو نہیں بن رہے؟ کیا مطلب؟ محمود نے چونک کر کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیڑھی پروفیسر انکل نے خود ہی کسی ضرورت کے تحت یہاں لٹکوا رکھی ہو۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھلا انہیں اس کی کیا ضرورت؟ فرزانہ بولی۔ کیا وہ اپنے گھر میں چوری کرانا چاہتے ہیں؟ بھائی آخر وہ سائنسدان ہیں، کیا خبر کسی تجربے کے سلسلے میں لٹکائی ہو؟ فاروق نے مسکرا کر کہا۔ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، محمود نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔ تو نہ مانو، میں کب ماننے پر تمہیں مجبور کر رہا ہوں؟ فاروق شوخ انداز میں مسکرایا۔ پھر مذاق سوجی، میں کہہ چکا ہوں یہ معاملہ بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے، اس لیے سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، محمود نے جھلا کر کہا۔ لیکن میں نے سنجیدگی کا دامن ہاتھ میں پکڑ ہی کب رکھا ہے؟ فاروق نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ اس کے اس جواب پر فرزانہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اور محمود کا منہ بن گیا۔ لا حول ولا قوہ، فرزانہ تم بھی ہنس رہی ہو؟ وہ بولا۔ بس فرزانہ ہی تو ہنس رہی ہے، تم اور میں تو ہنس نہیں رہے، پھر تم نے جملے میں بھی کیوں لگایا؟ فاروق بول اٹھا۔ حد ہو گئی، تم شاید بڑے ہو کر گرامر کے استاد بنو گے، محمود نے جھلا کر کہا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو بن جاؤں گا، ویسے اس کے آثار نظر نہیں آتے، فاروق نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب آثار نظر نہیں آتے؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اگر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا جو ہو رہا ہے تو پھر تو ہم محکمہ سراغ رسانی میں جاسوسی ہی کیا کریں گے، فاروق نے شوخ مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے کہا۔ فرزانہ کیوں اس کی باتوں میں الجھ کر اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ سن لو فرزانہ، تمہارے دماغ کو خراب کر رہا ہے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔ نہیں تو کیوں محمود، تم نے میرا دماغ کو خراب کیوں کہا؟ فرزانہ نے غصولے انداز میں کہا۔ دھت تیرے کی، اسے بھی آخر اپنے ساتھ ملا ہی لیا، محمود نے بے دہانی میں درخت کے تنے پر ہاتھ مار کر کہا اور پھر اف کر کے ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے؟ فرزانہ نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، ہاتھ درخت سے ٹکرا گیا تھا، محمود بولا، اور وہ بار بار ہاتھ کو جھلا رہا تھا۔
تو دھیان سے کھڑے ہونا، اس مرتبہ کہیں درخت ہاتھ سے نہ ٹکرا جائے۔ فاروق مسکرایا اور فرزانہ کی ایک بار پھر ہنسی نکل گئی۔ مت بور کرو بھائی، میں کہتا ہوں آخر یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا ہمیں آج ہی چوری کا پروگرام بنانا تھا؟ محمود نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ بلکہ یوں کہو کہ ان حضرت کو بھی آج ہی رسی کی سیڑھی کے ذریعے پروفیسر انکل کے گھر میں داخل ہونا تھا۔ ہمیں کم از کم ایک بار تو چوری کر لینے دی ہوتی، اس کے بعد جو جی چاہتے کرتا رہتا۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر جا کر نیند آ گئی ہے۔ محمود تنگ آ کر بولا۔ تو چلو اسے جگا دیں اور بتائیں بھائی یہ تمہارا گھر نہیں ہے، پروفیسر داؤد کا گھر ہے۔ اگر انہیں تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ جاؤ اپنے گھر جا کر گہری نیند کے مزے لوٹو اور ہمیں اپنے پروگرام پر عمل کرنے دو۔ تو چلو پھر ہم بھی سیڑھی کے ذریعے اندر چلتے ہیں، فرزانہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ پہلے ہی یہ پروگرام بنا لیتے، اتنا وقت یوں ہی ضائع کیا۔ فاروق نے منہ بنایا۔ اب یہ تو معلوم نہیں تھا وہ اندر جا کر ہی بیٹھ جائے گا۔ محمود نے جواب دیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس سیڑھی کے ذریعے اندر گیا بھی ہے یا نہیں۔ فاروق نے کندھے اچکائے۔ ٹھہرو، کیوں نہ ہم صدر دروازے کی طرف سے جا کر پروفیسر انکل کو خبردار کر دیں؟ محمود کو اچانک خیال آیا، کاش تم نے یہ ترکیب بھی پہلے سوچی ہوتی۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا اور فرزانہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ تو اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کون سا وہ سیڑھی سے اتر کر کہیں چلا گیا ہے؟ محمود نے کہا۔ میرا خیال ہے محمود ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ فرزانہ نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلو۔ ابھی وہ درختوں کے پیچھے سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ ٹھٹک کر روک گئے۔ ان کی نظریں سیڑھی پر جا پڑی تھیں، کوئی اس کے ذریعے نیچے آ رہا تھا۔ ان کے دل دھڑک اٹھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے جانے کے چند منٹ بعد ہی بیگم شیرازی اندر داخل ہوئیں۔ او بہن، کیا حال ہے؟ بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ بھائی جان، آپ کا فون ہے؟ بیگم شیرازی نے انسپکٹر جمشید سے کہا۔ او اچھا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ چل کر فون سنیں، میں ذرا اپنی بہن سے دو باتیں کر کے آتی ہوں۔ بیگم شیرازی مسکرائی۔ اچھا، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ بیگم شیرازی اور بیگم جمشید دونوں ایک دوسرے کو بہن کہتی تھیں اور اکثر میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ انسپکٹر جمشید ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ریسیور میز پر رکھا تھا، انہوں نے اٹھا کر کان سے لگایا اور بولے، ہیلو، میں انسپکٹر جمشید ہوں، آپ کون سے بول رہے ہیں؟ تو یہ تم ہو؟ خدا کے بندے، آج کل کہاں رہا کرتے ہو؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں اور بچوں کو دیکھے؟ دوسری طرف سے پروفیسر داؤد کی شکایت سے لبریز آواز سنائی دی۔ او پروفیسر صاحب، آپ ہیں؟ تو آپ بھی تو نہیں آئے اتنے دنوں سے، انہوں نے جواب دیا۔ میں ان دنوں ایک کام کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو میں اور بچے ہی کب فارغ رہتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید ہنسے۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معلوم ہے کہ آج کل انہیں چھٹیاں ہیں، پروفیسر داؤد نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن آپ کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے؟ انہیں فوراً میرے ہاں بھیج دو، پروفیسر صاحب نے گویا حکم دیا۔ آپ کے ہاں؟ لیکن کس لیے؟ انسپکٹر جمشید نے گھبرا کر پوچھا۔ چھٹیاں وہ یہاں گزاریں گے، سنا تم نے؟ پروفیسر داؤد نے اٹل لہجے میں کہا۔ سمجھا انہوں نے، آپ کا ذکر کیا ہوگا؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بہرحال تم انہیں کم از کم ایک ہفتے کے لیے یہاں بھیج دو، پروفیسر بولے۔ اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، بس ابھی بھیج دو، میں اور شائستہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے تو روانہ کر دوں گا، انسپکٹر جمشید نے بتایا۔ خدا حافظ، پروفیسر داؤد نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ انسپکٹر جمشید بھی ریسیور رکھ کر مڑے اور ڈرائنگ روم سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف چلے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ رک گئے اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کون صاحب؟ انہوں نے پوچھا۔ ہیں؟ یہاں سے تو کوئی مرد بول رہا ہے، کیا یہ بیگم شیرازی کا گھر نہیں ہے؟ دوسری طرف سے خان رحمان کی حیرت زدہ آواز سنائی دی اور انسپکٹر جمشید مسکرائے بغیر نہ رہ سکے اور بولے، بے شک یہ بیگم شیرازی کا ہی گھر ہے، مگر یہاں کسی مرد کا داخلہ بند تو نہیں ہے، خاص طور پر ان کے پڑوسی فون سننے تو آ ہی سکتے ہیں، بلکہ اکثر آتے ہی رہتے ہیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ او ہو، تو یہ تم ہو بھائی، بہت خوب، میں نے تو دراصل تمہیں ہی فون کیا تھا، کیا تمہیں تمہارے فرشتوں نے اطلاع دی تھی کہ میں فون کرنے والا ہوں؟ خان رحمان نے اثر کہا۔ نہیں تو، میرے فرشتے تو آج کل چھٹی پر ہیں، انسپکٹر جمشید بھی جواب میں ہنسے۔ تو پھر تم یہاں کس طرح موجود ہو اور فرشتوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ خان رحمان نے بھی ہنس کر کہا۔ ابھی ابھی پروفیسر صاحب کا فون آیا تھا، ان کا فون سن کر مڑا ہی تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ تو یہ بات ہے، پروفیسر کا کیا حال ہے؟ بہت دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، خان رحمان نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ آج کل
بہت مصروف ہے، انسپکٹر جمشید نے بتایا۔ اچھا خیر، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ حامد سرور اور ناز مجھے بہت تنگ کر رہے تھے۔ تو کیا بدلے میں تم مجھے تنگ کرنے کا پروگرام بنا چکے ہو؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ ضد کر رہے ہیں کہ محمود، فاروق اور فضانہ یہ چھٹیاں ان کے ساتھ گزاریں۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید زور سے چلائے۔ کیا بات ہے، تم اتنے زور سے کیوں چلائے ہو؟ خان رحمان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آ گئی مصیبت، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ کس کی مصیبت آ گئی؟ میری، تمہاری یا بچوں کی؟ خان رحمان نے حیران ہو کر پوچھا۔ مصیبت تو شاید میری ہی آئے گی۔ ابھی ابھی پروفیسر صاحب نے بھی یہی کہا، انہوں نے جلدی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا ہے؟ خان رحمان چونکے کہ بچوں کو ان کے گھر بھیج دو۔ کیا؟ اس مرتبہ خان رحمان زور سے چلائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آ گئی مصیبت۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، اور میں نے بچوں کو بھیجنے کے لیے کہا تھا، اور ادھر پروفیسر نے… کیا ہمارے فرشتے مل کر کوئی شرارت کر رہے ہیں؟ آج تمہارے سر پر فرشتے کیوں سوار ہیں؟ انسپکٹر جمشید ہنسے۔ چھوڑ دیا یار، میں خود آ رہا ہوں۔ بچوں کو پروفیسر کے گھر نہ بھیجنا، خان رحمان نے اٹل لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، تو میں پروفیسر صاحب کو بھی یہاں ہی بلا لیتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے تجویز پیش کی۔ یہ تو کرنا ہی ہوگا، یہ کہہ کر خان رحمان نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فوراً ہی انسپکٹر جمشید نے پروفیسر داؤد کو فون کیا، اور جب ساری بات انہیں بتائی تو وہ چیخ کر بولے، خبردار، بچوں کو خان رحمان کے گھر نہ بھیجنا، میں پہنچ رہا ہوں۔ ششی، محمود نے منہ سے آواز نکال کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تینوں نے دم ساتھ لیا، درختوں کو پیچھے مکمل طور پر چھپ گئے۔ رسی کی سیڑھی سے اترنے والے کپڑے سیاہ تھے، ابھی وہ اس کا منہ نہیں دیکھ پائے تھے، پھر بھی ان کا خیال تھا کہ وہ بھی نقاب میں چھپا ہوگا۔ سیڑھی کا نچلا سرا بار بار دیوار سے ٹکرا رہا تھا، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ سیاہ پوش برابر نیچے اتر رہا ہے۔ آخر سیڑھی ٹکرانے کی آواز بند ہوئی، پھر انہیں یوں لگا جیسے سیڑھی نیچے گر پڑی ہو۔ محمود نے ہمت کر کے تھوڑا سا سر باہر نکالا۔ اس نے دیکھا وہ سیڑھی کو لپیٹ رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب سیڑھی اس کے ہاتھوں میں تھی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور جنگل میں ابھی سے تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ اب سیاہ پوش ایک طرف چلنے لگا، لیکن اس کا رخ ان کی طرف نہیں تھا، وہ گھنے جنگل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ محمود نے فاروق اور فضانہ کو اشارہ کیا، اور تینوں اپنے اپنے درخت کے پیچھے سے نکل آئے۔ اب وہ دبے پاؤں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کام میں وہ پوری احتیاط کر رہے تھے، کیونکہ درمیانی فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اور اگر کوئی ہلکی سی آہٹ بھی ان کی طرف سے ہو جاتی تو وہ فوراً پلٹ کر دیکھ لیتا۔ چہرہ وہ اب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کے ذہن برابر اس ادھیڑ بن میں لگے تھے کہ آخر یہ کون ہے، کیا چاہتا ہے، اور پروفیسر انکل کی کوٹھی میں کیوں داخل ہوا تھا؟ وہ کون تھا جس نے سیڑھی اوپر سے نیچے پھینکی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پروفیسر کے گھر کے اندر کوئی اس کا ساتھی بھی موجود ہے۔ معاملہ بہت خطرناک تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ پروفیسر ان دنوں دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، یہ کہ وہ گھر جاتے ہی اپنے ابا جان کو یہ سارا واقعہ بتائیں گے، تاکہ اس معاملے کو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ اچانک فاروق کے پاؤں کے نیچے کوئی خشک شاخ کا ٹکڑا آ گیا، وہ چٹاخ کی آواز سے ٹوٹا۔ سیاہ پوش نے چونک کر پیچھے دیکھا، اور وہ سکتے کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سیاہ پوش کے چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے۔ کون ہو تم؟ وہ سانپ کی طرح پھونکارا۔ ہم لڑکے ہیں، گھر سے سیر کرنے نکلے ہیں، فاروق نے منہ سے نکالا۔ تم جنگل کی سیر کر رہے ہو؟ اس نے اڑا کر کہا۔ جی جی ہاں، فرزانہ بولی۔ لیکن تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تینوں کو گھور کر دیکھا۔ نہیں تو ہم تو سیر کر رہے ہیں، محمود نے جواب دیا۔ جھوٹ بکتے ہو، تم میرا پیچھا کر رہے تھے، وہ زوردار آواز میں بولا۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم آپ کو بھوت سمجھے تھے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھوت نہیں دیکھا، اس لیے آپ کا پیچھا شروع کر دیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ تو شاید انسان ہیں، کیا واقعی آپ بھوت نہیں ہیں؟ فاروق نے معصوم انداز میں کہا۔ بکو بت، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اس نے گاجدار آواز میں کہا۔ بھائی محمود، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، یہ تو کوئی آدمی ہے، فاروق نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ اور ہاں، بھوت تو کسی کی زبان نہیں کھینچا کرتے، واقعی۔ چلو واپس چلتے ہیں، محمود بولا۔ بالکل، ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن پہلے ان سے معافی تو مانگ لو، فرزانہ نے مشورہ دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے بھئی آدمی، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم تمہارا
کیا کسی کا بھی پیچھا نہیں کریں گے؟ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ تمہیں بھوت سمجھ بیٹھے، لیکن معلوم ہوا بھوتوں سے تو آپ کو دور کا واسطہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معافی دے دیتا ہوں، یہ لو معافی۔ اس نے ہنس کر کہا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس میں سے دھوئیں کی 5 پتلی پتلی لکیریں نکلیں جو سیدھی ان کی ناک کی طرف آگے بڑھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے فاروق کے منہ سے اتنا ضرور نکلا، ہیں یہ کیسی معافی؟ خان رحمان پروفیسر داؤد سے پہلے پہنچے، شاید وہ فون پر رسیور رکھتے ہی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے۔ یوں بھی انہیں کار تیز چلانے کا شوق تھا۔ پروفیسر ٹیڑھے بوڑھے آدمی کار بھی احتیاط سے چلانے کے عادی تھے۔ خان رحمان نے آتے ہی کہا، تم نے ابھی بچوں کو بھیجا تو نہیں؟ نہیں، اس قدر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ بیٹھو، اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ مگر بچے کہاں ہیں؟ خان رحمان نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ گھومنے گئے تھے، ابھی تک لوٹ کر نہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پروفیسر انہیں لے کر جا چکے ہوں؟ خان رحمان نے بے اعتباری سے کہا۔ ہاں یار، کمال ہے، تم مجھے جھوٹا کب سے سمجھنے لگے ہو؟ خدا کے بندے، پروفیسر بیچارے تو ابھی یہاں پہنچے بھی نہیں۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید اٹھتے ہوئے بولے، لو شاید آ گئے، چلو اچھا ہے، دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ خان رحمان نے خوش ہو کر کہا۔ ہوں تو تم پہنچ گئے ہو، لیکن کان کھول کر سن لو، تینوں بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ پروفیسر داؤد نے آتے ہی کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، خان رحمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں سکتا؟ فون پہلے میں نے کیا تھا، اس لیے حق میرا بنتا ہے۔ تم 1 ہفتے بعد لے جانا، خان رحمان نے نرمی سے کہا۔ تو تم 1 ہفتہ بعد کیوں نہیں لے جا سکتے؟ پروفیسر صاحب نے جھلا کر کہا۔ اس دوران انسپکٹر جمشید برابر مسکرائے جا رہے تھے، انہوں نے ابھی تک دونوں کے درمیان دخل نہیں دیا تھا۔ اتنے میں بیگم جمشید چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، پہلے چائے پی لیں، لڑتے بعد میں رہیے گا۔ السلام علیکم بھابھی، خان رحمان چونک کر بولے۔ کیسی ہو شکیلہ؟ پروفیسر صاحب نے کہا۔ وہ ہمیشہ انہیں نام لے کر بلاتے تھے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، شکر ہے خدا کا، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ چائے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بھی جاری رہی۔ میں کہتا ہوں آج میں ہرگز نہیں مانوں گا، پروفیسر بولے۔ تو میں ہی کب مانوں گا؟ خان رحمان نے کندھے اچکائے۔ آپ دونوں ٹاس کیوں نہیں کر لیتے؟ انسپکٹر جمشید نے مسرا دیا، جس پر سب کو ہنسی آ گئی۔ میں کیوں ٹاس کروں؟ میں نے پہلے فون کیا تھا۔ پروفیسر داؤد نے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بچے کو ایک لے جائے اور باقی 2 کو کوئی ایک لے جائے؟ انسپکٹر جمشید بولا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مزہ کرا کرا ہو جائے گا، خان رحمان بولے۔ ہاں، مزے کی بھی بات ہے، انسپکٹر جمشید نے زور سے سر ہلایا۔ تو پھر یہ فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیں، وہ جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، انسپکٹر جمشید نے نئی تجویز پیش کی۔ نہیں، بچے الجھ جائیں گے اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکیں گے، خان رحمان بولے۔ تو پھر آخر یہ جھگڑا کیسے طے ہوگا بھائی؟ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ حق پروفیسر صاحب کا پہلے بنتا ہے، کیونکہ ان کا فون پہلے موصول ہوا تھا، انسپکٹر جمشید نے جھگڑا چکانے کی نیت سے کہا۔ بالکل یہی تو میں بھی کہتا ہوں، پروفیسر خوش ہو کر بولے۔ بھابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہو کر خان رحمان بیگم جمشید کی طرف مڑے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ پہلا ہفتہ وہ پروفیسر صاحب کے ہاں رہے، پھر آپ کے ہاں باقی رہے ہم دونوں، تو ہم صبر کریں گے، اور جب انہیں دیکھنے کو جی چاہے کرے گا آپ سے ہوایا کریں گے۔ بیگم جمشید کی اس بات پر ایک قہقہ لگا۔ یہ تینوں رہ کہاں گئے ہیں؟ خان رحمان بولے۔ خدا جانے، اتنی دیر تو کبھی نہیں لگاتے، بیگم جمشید بولی۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بچے میرے ساتھ جائیں گے، پروفیسر بولے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 1 ہفتے کے لیے، ٹھیک 7ویں دن بعد میں تمہارے ہاں آ جاؤں گا۔ خان رحمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے، اس صورت میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، پروفیسر داؤد نے کہا۔ تو پھر میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں؟ مجھے چلنا چاہیے، خان رحمان اٹھتے ہوئے بولے۔ بیٹھو یار، اب آئے ہو تو بچوں سے ملتے جانا، بس آتے ہی ہو گئے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ بیٹھ تو جاتا ہوں، لیکن کہیں پروفیسر صاحب کو ناگوار نہ گزرے۔
لو بھلا مجھے کیوں ناگوار گزرنے لگے گا، پروفیسر مسکرائے۔ آج